دین تک کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تو گلاں ساڑے خلاف کر دیو تو پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے، لیکن ساڑی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تو ساڑے اسی تو زندہ آنا بعد مر گیا تو پھر کی ہویا. میں تو ساری رات مسیتی بہنا کسی نو درد ہوئے تے آکے میں نو درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہت بڑا حضور نے فرمایا میں قبر تو بڑا خوفناک منظر نہیں ویکھیا. رأیت رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افضع منہ. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے، قبر تو بڑا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا. آج تو آنگو اسی کہنے ادھر چلو تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل. جی ٹھیک ہے، لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا، ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ. بندہ حضور دی معراج دے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے تھا. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا، انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا، پھر میں لا مکان گیا، واپس آیا کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا، بستر گرم، اینج ہو سکتا؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. اتنے کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ، میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جنوں میں آ جاندی. کہنا تور موجے از غبار خاناش کعبرا بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہنا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا، ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں. نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں دے جا کے علم مک دینا او تو حضور دی شان شروع ہو گئی. ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین. انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا علم کیا ہو. گلاں کر رہے ہیں میرے جا مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو انہوں سنا دا. آنا یعینو اعانتاً فہو معین. آپ دا نام ہے معین الدین. دین نو اینج پکڑ کے دین نو اینج بلند کرنا، دین دی مدد کرنا رہے، دین دی مدد کرنا رہے یا حکمرانہ دی مدد کرنا، دین نو اتے لے آنا رہے یا حکمرانہ دی ٹیسیاں کرنا. ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی. میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف گل کر، لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو، پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو. بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا میں نو ملن نہ آویں. خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں. انہیں کہا نہیں جی میں تے آنا ہے. فرمایا فقیر دے گھر دے 2 دروازے ادھر آئیں گا میں ادھر نکل کے چلے جاؤں. ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے. اقبال کہتا فقر را تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہتا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر کا ہے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی. جناب گال تو اینج ہوندی کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سربلندی. عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو مانتے ہیں.
اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہنا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا۔ اقبال نے بڑا دکھ سی اس گل دا، کہنا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہنا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا، کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے وہ ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی۔ اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا، جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا او وے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا، لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں، کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ۔ کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا، جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یار او ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے وہ اسرار و رموز دسے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا۔ حضور کی یا رسول یا توجہ، انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا، آنا یعین اعانتاً فہو معین۔ کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے۔ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تے وہ قیدی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن، جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپ ہوئی، انہوں نے کی پتا، جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے، انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں، اے کدے واسطے اذان دیتی ہے؟ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی۔ اوئی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے، وہ قلعہ چکن لگے سن سارا، ہاں جی قلعہ چکن لگ، مجدد صاحب تے نگاہ پائی نہ قلعے دی دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی سی، اے جتنیاں نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے، حضور دیاں شاناں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان، اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں بھی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں، اوتھے بیندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی، بیٹھو جی سارے، جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پوں پوں کرنا۔ ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا، ہاں ایک لمحے وچ بندہ اتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا، اودے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندیاں، ایک فیصلہ کرنا ہوندا۔ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے، ہاں جی توجہ۔ اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرنج، میں جے ٹھیک ہوندہ تو میں پیرنج بھی بہ جانا سی، اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہے جناب۔ کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، ایک گل یاد رکھنا، کوئی چون کرے کوئی چاں کرے، کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی، ہاں بس چون چون چر چر چون چون، یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر کچھ بھی نہیں کر رہے، سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا، امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کیا رہا ڈیوڈی وچ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن، بادشاہ نال ٹکر ہو گئی، امام صاحب فرماندے مینوں 80 کوڑے آج دے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، ڈب کے نہ مرے ہو تسی،
امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی کی ہونا سی؟ ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے، پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کردے ہو بیٹھ کے۔ امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ، آپ فرماندے نے بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے، ہاتھی نوں بھی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی، کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی، تہ بند۔ داتا صاحب بھی یہ گل لکھی، حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی، آپ دا تہ بند کھل گیا، اٹھو تے بن کے کوڑے مار رہے سن، آپ نے انج آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن، آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا، ہاتھ تے بدے ہوئے سن۔ تاجدار ختم نبوت، خدا دا خوف کرو، تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں، تو کو منہ جو آواز نہیں نکل دی، اجے تک تو نہیں سمجھ آ رہی، اجے تک تو سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے، یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں۔ حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا، پھر آپ نے مان لیا۔ دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی؟ حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں، حضور دے نام تے 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں، حضور دے نام تے اس حالت جیلاں کٹیاں، اس حالت جنہ تے میں اساں جیلاں کٹیاں، پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے، پھر تسی من جاندے ہو گل، تو ہاڈے کو تو صرف آواز نہیں نکلتی، اساں اس حالت جیل جی بہ کے نعرے لائے، تسی ایتھے نہیں لاندے، انج نعرہ لاؤ تاکہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو، مینوں چکن لگے ہو، انج نعرہ کر کے لاؤ، تاجدار ختم نبوت، انج کر کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، شالہ بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، شالہ بوز دلاں اور شالہ بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے، انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی، یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں، ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ، تو پھر غیب جو سونے دا ہاتھ آ گیا، اور میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر، میں تے اتنے میرے تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں، غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر۔ اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے، بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی، ٹکر بھی قرآن دی عظمت ہوئی۔ بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تو ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے، انہوں نے کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے؟ وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی، اینج کردیاں فرمایا ہاتھی کوئی نہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ ستیاں مقام نہیں ملتے، مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں، ستیاں نہیں مندے، پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں، ستیاں نہیں ملتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ۔ لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے، جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دے ہو بہ کے انج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا، میں ساڑھے بسی بیٹھے ہیں میدان، مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوئے۔ اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو، لیاؤ کوئی جم کے تے خانے جو کٹ کے لیاؤ جڑی ساڑی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ اسی معافی دے دے، اسی جا رہے ہیں، کوئی پیسے چاہی دیں، کوئی روٹی چاہی دی، نا ساڑھے کو تو شاہ ہی کوئی نہیں سی، جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڑھے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن، میں نے کہتے جی کی ہوئے گا؟ میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے، ساڑھا اتنا ہی کم سی، اسی میدان لا دیتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ساڑھے بارے گلاں 1000 باری سوچیا کرو، ساڑھے خلاف گلاں کرن لگے تو ساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا ہو پہلے آ کے دسے، انہیں 12,000 شیل کھا دیں،
لاہوروں چل کے تے 20 چیر سمیت کنٹینر تے بہ کے پورے رات راستے این کی تے میں تے ویکھیا 5 منٹ بعد لوگ تے ہاتھ تھکے ہوندے نے. میرے تے اج تک ہاتھ نہیں تھکے، نہ جیلیں تھکے، نہ باہر تھکے، نہ کنٹینر تھکے، نہ 5 جلسے بھی کیتے. ایتھوں میں چل کے سکھروں لاڑکانے حیدرآباد، پھر کراچی، پھر اٹک آیا، پھر بھی نہیں تھکے. تسی ایک جلسے بہ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی انج ویکھ رہا ہوندا، کوئی ایک دوسرے نوں چونڈیاں پا رہے. تساں کی تقریر دین لے آنا ہے تخت تے؟ اے کوڑ نہ مارو. دین بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جی، جیڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیراں وچ بھی نہیں پیندا. مت کوئی سمجھے جے جیسے وڈے خاندان دے تے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے. نا اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدرواں را ببازاں سر دہادش. اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تے پھر صدیق اکبر بن جاندے، پھر فاروق اعظم بن جاندے، پھر عثمان غنی بن جاندے، پھر حیدر کرار بن جاندے، پھر خالد بن ولید بن جاندے، پھر ابو عبیدہ بن جاندے. کہندا جے وڈے نہ خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے. اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا دے. ہاں جی توجہ، اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا. وہ ویکھتا نہیں، وہ ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کبھی میرا کروڑ روپے جو کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا. ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی. اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست. اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں. یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کنج کرنا. ہاں عشق خود دسدا تو انج پیار کرنا ہے. مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتنے انج بہنا ہے. یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کے عشق کمالے ز یک فن دارت. اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راہ دا حضور دے گھر دا پتہ عقل کو نہ پوچھی. یہ تے ہزار حالے نہ تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی. میں کہا پھر اقبال کدے کو پوچھیے؟ کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی. وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے. کل لبیک یا رسول اللہ. بھائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پہلے حضرت سلطان الہند نام دا میں گردان کر جاواں میں تو پھر رہ ہی نہ جائے. پھر اس تو بعد میں اگلی گل امام محمد بن حنبل دی کرنا. اعان يعين اعانة فهو معين وعين يعان اعانة فذاك معان لم يعن لم يعن لا يعين لا يعان لن يعين لن يعان الامر من وعين لتعن ليعن ليعن والنا يعن لا تعن لا تعن لا يعن لا يعن الظرف من معان معانان معانات. اور شاہ صاحب دے مبارک نا دی توجہ. بارک یبارک مبارکتن فہو مبارکن وبورک یبارک مبارکتن فذاک مبارکن لم یبارک لم یبارک لن یبارک لن یبارک لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن الامر من بارک لتبارک لیبارک لیبارک والنہی عن لا تبارک لا تبارک لا یبارک لا یبارک الظرف من مبارکن مبارکان مبارکاتن. گلہ کر رہے ہیں ساڑھے خلاف. آپو لفظ خاتم النبی یہ نہیں پڑھنا نہیں آتا گلہ ساڑھ نال کر دو. ساڑھے پاسے ساڑھے اٹک کے جاہنے نو چھاجتا بولے بلا پرون کیوں بولے؟ چھاجتا بولے بلا پرون کیوں بولے؟ چھاج بولے وہ تو سراغ کوئی نہیں جنہوں آپو 500 سراغ ہن وہ کیوں بولے؟ جی مولوی ایسے ہوتے ہیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے مولویوں کو اپنے دین کا وارث قرار دیا، حکمرانوں کو قرار نہیں دیا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله
والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتآترن علی الحق اطرا ولتکسرن علی الحق کسرا او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعننکم کما لعنہم۔ حضور نے امت بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا، فرمایا قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی، بنی اسرائیل کے علماء نے روکا، ظاہر ہے حکمران گنڈے ہوتے ہیں، وہ آگے انہوں علماء نے ہتھکڑیاں لا دیتی، اندر دے دیتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیتی ہے۔ 72 سال اسی ستیہ ناس کیتا، 10,000 تے آج بھی علماء نمازاں پڑھا رہے ہیں، 5,000 تے آج بھی مؤذن اذاناں دے رہا ہے، تسی دسو تہاڈا ریٹ کدھر چلے گئے؟ گلاں کر دیو پورا ملک تباہ کر کے تسا رکھ دیتا، جس محکمے جاؤ گے ایڈے ایڈے منہ کھول کے بیٹھے، اتنی رشوت دو، اتنی رشوت دو، ایک فیکٹری چلان واسطے 20 محکمے نو رشوت دے ہو تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاندی۔ گلاں کر دیو اے وقت قریب ہے، محمد عربی دا دین ہن آن والا ہے۔ دین آیا، 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 دین آیا۔ توجہ توجہ توجہ۔ اقبال کہندا ہے ابلیس نے مجلس شورا بلائی اپنی، ٹرمپ بھی بلایا، مودی بھی بلایا، چائنا دا وہ بھی بلایا، کینیڈا دا، سارے سور کٹھے کیتے کافر۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ بچو اور بھی شعرن میں آخری پڑھن لگا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ آہا، اقبال کہندا ابلیس نے آگے ٹرمپ نو کہنے لگا تسی پریشان نہیں ہونا، رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھن گے، بچے نو کہن گے قرآن میں پڑھاتا ہوں، لیکن کدی بھی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرن گے۔ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے، کہندا میں نو پتہ ہے نہ قرآن دی تعلیم بھی دینی، روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے، سورہ یاسین دکان دی برکت واسطے ضرور پڑھنی، یا مر نہ رہے ہوئے بندہ تو دے سر تے ضرور نہ پہ کے پڑھنی، مر جائے بابا تو پھر جناب اس مدرسے جو 100 قرآن دے، اس جو 500 قرآن، پھر جناب 40 دے پیسے والا بندہ کہندا 10,000 بابے دے سالے ثواب واسطے قرآن جمع ہو گیا۔ میں کہے بابا ایک ایت تے بھی عمل نہ کر سکے زندگی، بلکہ جدوں بھی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی صفحے کھڑا رہا ہمیشہ، کہندا ایویں مولوی لگے رہندے اینو ووٹ دیو، اے مولوی ایویں تے فسادین اینو ووٹ دیو، 4,000 قرآن نہیں 4 لاکھ بھی قرآن ہون تے قبر تے قرآن آ جانا ہے، میری مخالفت کر رہے ہیں، آج تینوں میرے نال کی فائدہ ہونا ہے؟ حضور کوئی گلاں کرنے والی ہے۔ اقبال کہندا ابلیس کہنے لگا اوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم، کدی نہ جناب سرمایہ دارہ نظام، کدی جناب اشتراکی نظام، کدی سوشلزم، کدی کمیونزم، کدی جناب کیپٹلزم، فلانا فلانا ازم فلانا ازم۔ کہندا ہے نا حضور دے قرآن دی گل نہیں کرنی، کہندا کیوں؟ نہ کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ کہنے لگا یہ بھی بالکل یقین کرنا ہے نا مولویاں پیرہ بھی کدی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرنی، جدوں لبیک والے کھڑے ہو جان گے تے پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جان گے۔ سمجھ آئی؟ پھر جناب کدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا، کدی کوئی بلے نال، کدی کوئی تیر، رہے نا کہ نظام مصطفیٰ دی گل اسی کر رہے ہیں، پھر کیڑے دین دے وارث ہو؟ سانو دسو نہ سی وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اقبال ہے میں تھوڑا رویا، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اور بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ لیکن اقبال نے پھر اگر ڈرایا انہوں نے، کہنے لگا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا، ڈر کے رہنا حضور دا دین آ جانا نے کسی پاس۔ توجہ جی،
اقبال پھر دوسرا ایک شعر اس تو ہٹ کے ایک شعر اقبال نے کیا، انہیں کیا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اسلام اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ اقبال کہتا اسلام یہ جے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں موجاں اٹھدیاں جے مگر مچھا دے جناب رہن والیاں جگہ انج ہو جاندیاں ہوئیاں کہ نہیں ہوئی، اپنے ایمان نہ دسو، اسی دریا سے اٹھتی ہے۔ کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے، ہم صرف لبیک دا جو نعرہ لگیا، ہاں جی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نعرہ ہی کسے نہیں لایا، بس اگے گئے جدو ووٹا دا مسئلہ ہے پھر ادنا مفاہمت کر لئی، 2 سیٹیں لے لو 2 دے دو، پھر ایسی ہوتا نا جدو اسی دریا سے تو موج اٹھی نہیں، موج تے لبیک دے نعرے نال اٹھی، توجہ ہوئی کہ نہیں، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ دسو لبیک دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب وچ تیسرے نمبر تے؟ یہ تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا، ہاں جی، یہ تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے تو 1 سال صرف ساڑی جماعت بنے ہویا سی۔ میں آکھا اقبال لکھاں سلام ہومن، اس دریا دیا موجہ میں جو اٹھی جی کوئی ہے کدی اس نال مل گیا، کدی اس نال مل گیا، کدی اس نال مل، اقبال اور 10 ہوئے دین آنا کہ نہیں؟ ابلیس تے کہندا نہیں آنا، اقبال کہندا نہیں آنا ہے، میں کہا کنج آنا ہے؟ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہاں جی، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہاں جی، محمد عربی کا دین پھر آئے گا، سارا سے نکل کر، توجہ جی، سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا، نکل کر سارا سے جس نے روما 2 سپر پاوریں ڈھا دیتی ہیں اسلام نے، کہتا نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، میں کہا پھر، کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، کہتا میں سنے سی فرشتے آپس سے گلہ کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، زور لاؤ، انشاءاللہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے تو اڑے نعرے جڑے نا میں نہیں لواندہ، تانوں نہیں پتہ اس نعرے دی کتھے تک گون جا رہی، ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا، ایویں ہندوؤں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سکھانوں بھی انہوں نے پتہ غزنوی کے وارث جاگ پڑے، غزنوی دے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتھے آئے سن، ایویں نہیں پریشان ہویا مودی ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں نو پہ ہویا، او کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے، اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے بچے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو؟ کہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ ایسے نہیں ہونا، یہ تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے۔ اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے عراق گیا، افغانستان گیا، شام گیا، اردن گیا، یمن گیا، چیچنیا گیا، بوسنیا گیا، برما گیا، سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کنجے بیٹھے ہیں۔ یہ تو اسلام دا کمال ہے نا، یہ تو دی اپنی پاور ہے، وہ سمندران گھوڑے پوا دے دا، اپنی پاور نہ نہیں، اسلام ایک اپنی مولویاں پیران دیا پاور نہ نہیں، یہ تو ہاڑی پاور نہ، اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا، ایک کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے وے تاں بھی کوئی نہ لاوے، اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو اسلام اپنی پاور نہ لواندا نعرے، ہاں جی، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا۔ اسی سمجھے سی مولوی خادم جب تک یہ موجود ہے، یہ مر نہ جائے، کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے۔ دسو جی جابیہ دے مقام تے تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے،
حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے طاعون عذاب ہے، میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ طاعون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود۔ سنو ذرا صحابہ، یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جا۔ طاعون پھوٹ گیا، صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں، حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں، آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا وہ لکھا دے میں نہ مر جاؤں، میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے، اس امت دے امین۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ توجہ جی توجہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے۔ یہ ہاں جی، یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے بھائی بہ جا، بھائی خوشبو والے بہ جا، اے ٹائم نہیں ہے، بعد تو پیسے لے لمی ادھر آگے، بہ جا تھی نہ خراب کر محفل، بہ جا۔ حضرت عمر نے اپنے دور وچ فرمایا میں ویکھا تو صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا، ظاہر 2 سپر پاوراں فتح ہوئی ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جان، تسی میرے گھر نہیں آنا۔ حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر۔ انہوں نے کہا پھر آ جاؤ۔ جدوں آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر، ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹ دے سن، ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی۔ حضرت عمر چیخ مار دیتے، فرماؤ تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے چوئے، میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کوئی شے نہیں۔ فرمایا اے کچھ ہی ہے، فرمایا جی اے کچھ اے او امین الامت۔ حضور ایتھے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے، جی ڈکار بھی نہیں مارنا۔ ظالم ظلم کو حد کرو، ظلم دی دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے، پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہوں مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے جاپیاں محفلاں وچ تے تقریراں وچ یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ کہیں سے بھی نہیں آئے۔ اسلام اپنی پاور رکھدا ہاں ہے آیا یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو آنو تو اسلام نے موقع دیتا، لکھاں لوگ لے کے باہر نکلتے نہ حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے، کیوں نہیں نکلے تسی؟ پھر اسلام انتظار تے نہیں کرتا۔ بلال از حب صہیب از روم، بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیب العجبیس۔ اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اور کم نہ کیتا تو پھر کم نہیں ہویا۔ اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا لیا۔ فرمایا میرے حبیب نے کم کر ایک گڑیاں بات۔ پھر آپ نے پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ صہیب رومی پڑھایا۔ ہاں جی، عثمان غنی بھی موجود، حیدر کرار بھی موجود، ابو عبیدہ بھی موجود، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود، سعد بن ابی وقاص بھی موجود، سعید بن زید اشرف مبشرہ بھی موجود، سارے موجود۔ لیکن فرمایا وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا۔ آپ دسنا چاہتے سن کہ جڑا حضور دے دین واسطے بھاویں روم تو چل کے آوے نا، جدو حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزت دے۔ ہاں اے پھر اسلام نہیں ویکھدا، روم تو چل کے آیا جی، پھر مکے دا رہن والا ہوئے۔ ابو جال پھر ذلیل نہیں ہویا مکے وچ، تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ پھر سارے لمبے نہیں اسلام نے پا دیتے، اور حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں چاڑ دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں انہاں دا تھوڑا جہا تعارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تانوں سمجھ آوے، اتنے تو ایک حضور دا غلام مان اتنی میرے جا بندہ صدیاں بعد کمینہ جدی زندگی ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوگے وہ صحابہ دے بارے گل کرے، حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہاں نو رب نے ازل ہوتے چنے اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنے، جنہاں سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے، ایتھے تے مولوی پیر مل کے سارے مذہبی رہنما تے جناب 40 لاکھ مریداں والے تے جناب بڑے بڑے آستانے والے مسجداں دے 2 سپیکر نہ بچا سکے۔ گلاں کر دو صحابہ دے بارے جڑے تہ بند بن کے کیسر و کسرا دے درباراں چلے گئے، فرمایا نکلو باہر، محمد عربی آ گئے، نکلو۔ نعرہ تکبیر!
توجہ گل زندگی چ کدی چج دی ایک نماز نہ پڑھی ہوئے بندے انہاں دے بارے گل کرنا جنہاں تہ بند بند کے تے سمندراں وچ گھوڑے جا پائے 20 قسم دے کھانے کھا کے تے غیر دی ایجنسیاں کو مال لے کے ایتھوں ایجنسیاں دے اپنے کھیل ہوندے قوم جڑا بندہ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے پتہ ہی کوئی نہیں 2 سپر پاور صحابہ ڈھا دیتیاں تسی اپنی مسیتاں دے سپیکر نہ بچا سکے تسی قرآن و حدیث نصاب وچ اگلیاں کٹ دیتا تسی او نہ بچا سکے ایتھے زنا دے بل پاس ہوندے رہے 40 لاکھ مرید رکھن والا پیر چوں نہیں کیتی انہاں نے ختم نبوت تے ڈاکا پیا 70 صفحے حضور دی ختم نبوت دے اگلیاں بدل دیتے تسی چوں نہیں کیتی تے گلاں صحابہ دے بارے کرنے ہو تسی میرے جائے کمینہ 2 لفظ پڑھ کے کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ تے اہل بیت دے بارے فیصلہ کرے گا صحابہ دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں تے اہل بیت دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں زور لاؤ بھائی زور نعرے حیدری بل کر کے نعرہ لاؤ کئی اس آڑے صحابہ دے بارے گلاں کرنے ہاں جی کئی اصل بات یہ ہوئی کہ کام تا نہ کیتا کوئی نہ قوم بفر گئی انہاں دے بارے ہن نویں موضوعات ساڑھے بزرگ فیصلے 1400 سال پہلے کر گئے میرے آقا نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم حضور نے فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی پھر انہوں نے سنڈیاں گلاں میرے آقا نے فرمایا ایاکم وایاہم فرمایا آپو نہ تو دور بھج کے رہنا انہوں نے دور سٹ کے رکھنا انہوں نے نہ گل سننا نہ انہوں نے محفلیں بہنا حضور نے کیا فرمایا لا یدلونکم ولا یفتنونکم فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے رہا ہے حق سے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ فیصلے کر چکے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہم دہن پھول زکن پھول آل سنت کا ہے بیڑا پار اور آل سنت کا ہے بیڑا پار کیوں اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ اسی بالکل کسی دے وارے کروڑواں اسی دے انہاں دے جانور میں ایسے گلتے تھے اور سکھ میرے خلاف ہیں یعنی کیا نا بھائی مدینہ پاک جس طرح ساڑھے واسطے تے کرتارپور تے او جناب ننکانہ تے میں کیا او مدینہ پاک دے وراء البرائے جتے حضور جلوہ گرن صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا جس مٹی تے کائنات دی کوئی زمین حرمین طیبین تے ساڑھے بزرگاں دیاں گلہ چھڑ کے میں گل کر رہا کوئی اور تشبیہ دینا چاہے نا تے صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا اس مٹی دے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی اے میں گل کی تھی تو انہوں نے بڑے بے پھرے ہیں یہ دیکھو جی جانوروں کے پیشاب میں نے کہا تنہوں پتہ ہی کوئی نہیں نا گل دینجے اے کیڑی بات ہے گل اسی حضور اتھے کرنا صحابہ تے آل بیت اتھے تے تصور بھی ساڑھے مک جاندے تیر لگ رہے ہوئے یار تے تیر اتنے لگن جی میں بندہ سے کنڈے والی ہوندی ابو تو جانا نو ایک بار بھی انج نہ کرن ایتھے میں مارنا ہونے سنو جناب ایتھو اپنے سپیکر چاہ کے دھڑالنا ہوئی تے گل کرنا ہے دھمک آنی ستون وچ بھی اور صحابہ کیوں جا جسم رکھ دے سن حضور دے سامنے جھکے ہوئے تے انج بھی ایک بار نہیں کیتا ایتھے نعرہ لان لگیا دوسری باری زبانہ تھکیاں ہوندیاں تے پھر جسم میں جو حضور تیر ایک بھی نہیں کڈیا باہر سارے تیر جھل کے صحابہ کہندے ہیں جب اٹھے تے کل کنفس ابو تو جانا ہے جا رہا سن جی میں سے کنڈے والی جا رہی ہوندی توجہ جی مقام جابیت تعاون پھٹ گیا تعاون حضرت عمر بڑی کوشش کی تھی ابو عبیدہ باہر آ جانتے پتہ ہے ابو عبیدہ بن جراح کی لکھیا آخری باری لکھیا فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس علاقے میں تعاون پھوٹ جائے جو اندر ہوں وہ باہر نہ آئیں جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اب ابو عبیدہ باہر نہیں آ سکتا میرے آقا نے جو فرما دیا
شہید ہو گئے اسی تعاون اسی وبا کے اندر ابو عبیدہ اس امت کے امین شہید ہو گئے. کوئی تعویل نہیں کی. یہاں جس پر جدھر پوچھو تے پیر آوے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں. کسی صحابی نے تعویل نہیں کی تھی, وہ زمانہ اور تھا, وہ ایک عام بندے کے لیے بات ہے. اتنا قیمتی آدمی ہیں, آپ شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا جتنا اسلام نے کام لینا تھا وہ لے لیا, ایسا کوئی صدا تو نہیں رہا سن, بس جتنا لے لیا. ہوں جی اسلام کہندا ہے چلو تو پھر چلیے اگے چلو. میں اس اسلام دیا گلاں کرنا, کوئی ایک ہزارہ صحابہ اتنے شہید ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے, لیکن ایک بھی بار نہیں آئے. کسی نے بھی اس حدیث کی تعویل نہیں کی تھی کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا. کیوں جی مفتی صاحب ہے کہ نہیں, ایسے میں آ کے میں رو پیدا راتی ہے حدیث پڑھ کے, میں کہ ایڈے وڈے تواڈے یقین, ایڈے وڈے حضور دے فرمان تے عمل تواڈے, ایسے تو قرآن چھڈ کے لوگ نس پے, ایسے تو قرآن حدیث پورا چھڈ کے لوگ غیراں دے نال کھڑے ہو گئے, پھر بھی کہندے اسی عاشق رسول. ٹکے دا کام پہلے بھی زندگی کوئی نہیں کیتا, نہ بعد وچ کدی اپنی نسلاں نو دسیا. حضور نسلاں نے دسیا ہوندا تے تاں نا. آج مسلمانوں دے بچے جا کے ایک ویزے دی خاطر مرزائیت کا اپنا دعویٰ کر کے تے ویزے لوا کے باہر چلے جاندے ہیں. کیوں؟ اس نے اپنے ماں پیو کو سنیا پیسہ کما, انہیں اپنے ماں پیو کو سنیا ہوندا نا کہ پترا پوری کائنات بھی آ جائے تے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑی. جدو تسے تربیت ہی اپنی اولاد دی پیسہ کی تھی تو انہاں تہاڈے منہ چوں یہی سنیا, انہاں جا کے لکھ دینے سفارت خانے جیسی مرزائیاں. حضور ایک کائنات یہ گل ہو تربیت نے سی اپنی اولاد دی پیسہ کی تھی. آج جھلو پھر. حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی گرفتار ہو گئے رومی بادشاہ نے. گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا ادھی سلطنت دے دیاں گا, عیسائی ہو جا. آپ نے گل کی تھی, فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عربکا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا کمینے تو بات کس سے کر رہا ہے, محمد عربی کے غلام سے. تو نصف نہیں تو پوری دے دے, پھر پوری دے دے, پھر پورا عرب دے دے. میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. ہاتھ چوک کے بھائی پورے چاہو, ہاتھ جنے جنے چاہو ہے نا. توجہ جی توجہ. امام احمد بن حنبل نو جس بندے کوڑے مروائے سن نا, حافظ ذہبی لکھیا پنجواں بندہ کوئی نہیں سی دی چارپائی چان واسطے. جب آپ نے کوڑے لگ رہے سن تے حافظ ذہبی لکھیا, آپ نے فرمایا قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز. فرمایا انہاں بدتیاں نو جا کے کہہ دینا اج تے تسی مینوں کوڑے مروا رہے ہو, انہیں حق تے باطل دا فیصلہ ساڈے جنازے کر دین گے. او دا پنجواں بندہ جنازہ کوئی نہیں سی چان والا چارپائی. تے امام احمد بن حنبل دا جنازہ 17 لاکھ بندیاں پڑھے سی. اینج ہوندا بظاہر تسی ایویں کی سمجھدے ہو لبیک نال انج شکر نہیں کردے انج ہویا. اسلام تو پھر کھڑکاندا تا ہے نا, برتن لوگ کھڑکا کے لیندے تے پھر اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندا. شالا بوس دلاں کدی نہیں نال تھوڑے جے حضور کے کوئی پھانسی پہ لگدے سی بندے. 4 دن پہ ہی جانا سی اندر جا کے, نہیں سی ہو جی پتہ کی ہو جانا آخر تے موت ہے نا, وہ نہیں آنی چج دی تاوے. جدو غزوہ موتا وچ حضرت جعفر تیار گھوڑے تو تھلے آ گیا, انہیں گھوڑے دیا ٹنگا کپ دیتی آپ دی عمر 33 سال سی اس ویلے. جو گھوڑے دیا ٹنگا کٹیاں نا تے حضرت جعفر تیار تھلے آ گئے. این جدو تلوار چاہی نا این کر کے ہنس کے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی. ہاں جی جنت اتنی قریب آ گئی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, دین پڑھا ہی نہیں ہے, تو کسی کو بیٹھے کرو دین والے کو, اپنے آپ ہی مفتی آپ قاضی نہ بنیا کرو. تلوار بندہ چکے 3 لاکھ بندہ آ کے کھڑا ہوئے سامنے, جرنیل شہید ہو جان زید بن حارثہ, جھنڈا آپ چک لون تے آپ دے گھوڑے میں شہید ہو جائے, اور اس تو بعد آپ تلوار چاند فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی. پھر آپ دا بازو کٹ جائے, پھر اس ہاتھ بازو جناب تلوار پکڑ لگا, پھر اے بھی اتھوں کٹ جائے, اسلام دا جھنڈا انج تھام لون, اتنے بازو بچے سن. اسلام دا جھنڈا تو یارا انہیں اس حالت جی نہیں ڈھین دیتا. اکل گل آندی کہ بندے 2 بازو کٹ جان پھر جھنڈا انج بندہ کر لو.
کہنے میں ایس گڑیوں ناس گیا, کوئی ایس گڑیوں ناس گیا جی حضور کے عزت کے جلوس کے لیے آ رہے, اتنے کٹے ہوئے بازو میں جو جھنڈا اگلے نہیں ڈھائن دیتا. اور یہ منظر میرے آقا و مولا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور فرما رہے تھے, جھنڈا جعفر طیار نے اٹھا لیا, اب ان کا بازو کٹ گیا, انہوں نے دائیں بازو میں جھنڈا اٹھا لیا, اب وہ بھی کٹ گیا, اب انہوں نے اپنے کاندھوں کے اندر جھنڈے کو ایسے چپکا لیا. جب وہ بھی شہید ہو گئے پھر جعفر حضرت عبداللہ بن رواحہ جھنڈا جھنڈا چکیا نا تے نال تلوار. تے حافظ نے شعر لکھے بڑے عجیب, حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ تلوار پکڑ کے اپنے آپ نال گل کی تھی, فرمایا مرنا نہیں آ, فرمایا مرنا نہیں آ, ایک دن تو مرنا ہی نا. پھر اپنے آپ نے خود ہی جواب مرنا نہیں آ, پھر آپ کو کہنے لگے مرنا, تے فرمایا آج مرنا, آج موقع ہے مرن دا. مدینہ پاک تو چل دیا, صحابہ نے کیا تو واپس آ, فرمایا نا 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 واپس ہی دعا نہ مانگنا, لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرع تقذف الزبدا. صحابہ نے کہا اللہ تو موتا تو واپس لے آوے. فرمایا نا نا اللہ میرے تے رحم کرے, تے میں موتا جا رہا دعائیں منگو, وڈا سارا کوئی برچھا میرے سینے میں مارے تے میریاں ساریاں آنتڑیاں کٹ جان, تے پھر جاگدار خون نکلے میرے. مدینے جاندے صحابہ نو کہندے نا دعا منگو میرے واسطے, حتی یقال اذا مروا علی جدسی, جدوں پھر میری قبر تو قیامت تک گزرے تے ارشد اللہ من غازم وقد رشدا, تے میری قبر تو پھر جاندیاں بندہ کون واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تو کیویں شہید ہویا اللہ دی راہ وچ. اے صحابہ تو مدینے تو دعاواں منگدے جا رہے, مدینے انشاءاللہ میں واپس نہ آواں, مینوں ایڈے وڈے پرچے لگن, ایڈا وڈا دشمن آ جائے, میری آندڑیاں کٹ جان, میرے جگر ٹکڑے ہو جان, پھر میں قیامت تک قبر لوگ ایتھے نہ شکر ہے میں لبیک نال نہیں, شکر ہے میں لبیک نال نہیں, تے تو مرنا نہیں, شکر نہ کر کسی اور جرم میں تو نہ جا سکتا جتھے جا کے تینوں اگلے تھپڑ مارن. ساڈے بندے نو تھپڑ کوئی نہیں سی ماردا, پوچھتے کون جی لبیک والے, کہن چلو جی چلو. جیڑا کہتے جی میں چوری کر گیا, وہ پیچھے کھڑے ہوندے نا پولیس والے, انہوں پر 6 چنڈا ویسے ہی پیندیاں جاندے, تے شکر نہ کردا ہے چنڈا تو ویسے ہی کھانی آن کسے دن. تے اسی تا گئے تے لوگ او لبیک والے آ گئے, لبیک والے آ گئے, لبیک والے آ گئے, او لبیک والے آ گئے. تے کئی ایسے توجہ بھائی توجہ بچے, کئی ایسے دلیر سن پولیس والے, او کیڑی فورس ہے جے ممتاز قادری سی, الیٹ فورس دے منڈے ایک دفعہ مینوں لے کے آئے نا پیشی تو بعد, تے جیل دے دروازے کے کھڑے ہو گئے, انہاں کہا سارے, انہاں کہا جی اسی تہاڈے نال تصویر بنانی, میں کہا سارے کیمرے چل رہے ہیں تے اپنی نوکری پر باؤ, انہاں کہا چھڈو جی نوکری نوں پرے. توجہ, ساڈے نال تے جیل دے دروازے تے بھی لوگ تصویر بنائیاں اپنی نوکریاں داں وچ لا کے, تے جڑا کوئی ڈاکو جائے انہاں کوئی بناندا شکر کرو اسی تو اس کام میں گئے. گناہ تو ویسے ہی لوگ بڑے بڑے گناہ میں چلے جاندے, اسی کروڑا ساڑھے اللہ نے اس کام میں لکھ دیتا بھئی عمل خادم جی دہشت گرد بنیا, کہندا کیوں بنیا جی, کہندا لبیک دا نعرہ لایا. کوئی دہشت گرد بنیا انہیں فوج تے حملے کیتے, کوئی بنیا انہیں پولیس دے سینٹر تے حملے کیتے, کسی نے بم دھماکے کیتے. ساڈا قیامت نو پکارا جائے گا, وہ دہشت گرد بھی بلاؤ بھائی جڑا لبیک دا نعرہ لاندے دہشت گرد میں. یہ گل عجیب نہیں ہے. یا رسول اللہ دور لو, یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی امام احمد بن حنبل دی. بادشاہ کوڑے مارے, کوڑے مارن تو بعد امام احمد بن حنبل بادشاہ بعد معافی منگدا سی, کہندا سی مینوں معاف کر دیو. پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی فرمایا نے سر, بادشاہ بعد پچھتا تے آ گیا انہوں بھائی میں ظلم کیتا ہے, وہ کہندا حضور معافی دے دیو. فرمایا جلیا سی کوئی نفسانیت واسطے تھوڑے لڑنے. فرمایا میں جدوں تیرے جلاد ایک کوڑا مار کے فارغ ہوندے سن نا, دوسرا لگن تو پہلے میں تینوں معاف کر دیندا سی. اے پاکان امتن, فرمایا سی کوئی ذات واسطے تھوڑے کھا دے سی.
تو ساڑی کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں نہ بالکل کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں اسی جدو بھی گل ذاتی ہوندی تو میں ہوں رو نہ دے آندا کہ میں میرے نال اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم کدی رویا میں اس مسئلے میں تو جدو گل کی انہیں کی بات کی انہیں جانا ذاتی کدی ہوئی درد میں ذاتی کوئی گل کیتی ہوئے کہ میں جان کی تو میرے نال اے ظلم جیل چ ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا کہ بندہ جنوری دی ٹھنڈی رات دا سالن سویرے ناشتے کھائے بندہ سوچ سکتا وہ تو روٹی تو بندہ اجے توے تے ہوندی تو ٹھنڈی ہو جاندی تے رات دا جمع ہویا سالن وہ بھی اسی چس نال کھاندے سی بھائی موت آئی تو پھر تو ماری جانا ہے جے نہیں تو پھر تواڈے سامنے آ نہیں گیا بات شالا بوز دلاؤں کدی نیند نہ اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکنا یہ تو میں تواڈے بطور ایک نمونہ دتی گا تو جنوری وچ بندہ جناب جس کمرے ستا پیا دی دیوارہ جو پانی ٹپک رہے ہو وہ تو بندہ دو بسترے بھی نیند نہیں آتی بندے تو اسی اس کمرے پھر بھی لیٹر آندے سی کوئی بات نہیں لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ اور اج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن بڑے بڑے گرم بسترے سوتے کوئی بات نہیں جی چار دیہڑے ٹھنڈے بھی تو وہ قبر وچ تو پھر گل ہی ہو رہے نا اتنے تو گل ہی ہو رہی ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا بلے 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 کیسا منظر ہو رہا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جو آ جاوے تے میں دس دیاں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں پھر پوچھنا اس دے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دید دی خاطر مریاں پھر پوچھنا پھر پوچھنا بھائی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریاں واں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر پھر تو اتھے گل ہونی پھر تو اتھے گل ہونی پھر اتھے اسی گل کرنا جدی دید دی خاطر مریاں پھر اے گل ہونی اسی تو ادھر لے جا رہے ہیں تسی مڑ کے سانو پتہ نہیں کدھر پھر چھکتے ہو اسی کہنا ذرا رک جاؤ آج تو انہاں کہنا ہے نا میرا غلام اسی تو دنیا تے لبیک کہندے ہی رہے نا آج ذرا آن دو تو پھر حضور کی فرمانے جانے دو یا اپنا ہی ہے ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریاں واں جدی دید دی خاطر پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں لو جی امام محمد بن حنبل بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی میں گل آخر مکان لگا پیر جی راضی ہو جب شاہ جی راضی ہو گئے پھر ساڑھے کام ہو
سید راضی ہو گیا گل ہو گیا سبحان اللہ قیامت نو گواہی تو دین گے نا اپنے نانا جان دے کہ حضور ہے تواڈے دین دیاں گلاں کردا سی بغیر حکمراناں دیاں چاپلوسیاں تو کردا سی جی ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا سی اور اسی دے کول منہ چ کوئی نہیں سنی کوئی گل ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا جتھے جاندا سی کہندا سی انہیں جانا انہیں مان جتھے جاندا سی لوگ موٹر وے تے بھی جدوں دی گڈی رکدی سی تے لوگ ویکھ کے کہندے سن لبیک یا رسول اللہ او محمد عربی دا کتا آ گیا بھائی کتا آ گیا کتا آ گیا یہ تو گواہی دیو گے نا کیا بس ساڑھے پیسے پورے ہو ساڑھے پیسے پورے پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاواں جدی دید دی خاطر مریاواں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریاواں پھر پوچھنا اس دے اللہ اللہ لو جی امام احمد بن حنبل نال گل ہو گئی بادشاہ ٹکر ہو گئی جیل بھیج دیتا لوگ سمجھتے مولوی کو جیل چلا جائے تو بہت بڑا ہی گناہ ہو گیا ساڑھے بڑے جانتے رہے جناب یوسف علیہ السلام نہیں رہے نہیں رہے وہ تو میں کدی بیان بھی نہیں کیتا اپنی زبان جلدی لوگ تھوڑا جا کسی مولوی تے یا پیر تے آ جائے نا مشکل کہنے وہ نیکر نو ہی نہیں ہوتی میں کہ نیکر نو تو زیادہ ہی ہوتی جنہاں دے شان وڈے انہاں دے امتحان بھی وڈے توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے شکر نہیں کرتے مولوی صاحب جیل چلے گئے تو بچ گیا تیری جگہ سی کٹ آیا شکر نہیں کرتا مولوی صاحب جیل چلے گئے اے نہیں ویکھدا کیوں گئے یار جرم کے وے جرم یہ لبیک دا نعرہ ہے اور کی جرم ہے حضور دی عزت پہرے داری ہے اور کی جرم ہے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اسی گلاں کرنے اور کی تھے جناب میں لاہوروں چلیا راستے کتنے میری ویل نہ ایٹم بم بندے ہوئے سن جڑا جناب کلر کار بھی پھٹیا پنڈی پٹی پھٹیا یہ مولی خادم نہیں آنا جی کیوں جی جناب کو ایٹم بم بندے ہویا اس ویل چیئر نال کیوں جی حضور ایٹم بم بندے اس نال جی وہ نہیں آنا بھائی میں ہی آنا چلے ہو دین دی گل میں ہی کرنی تسی پڑھو عمران خان جڑا ہو تو لاہور آ کے شاہی مسجد جمعہ پڑھاوے تو میں بھی چلا جاؤں جی آج خطیب اعظم علامہ عمران خان صاحب جمعہ پڑھانا آپ پڑھا تو چلے میں اپنے مسیحی جمعہ چھڑ کے آ جاؤں آپ پڑھا تو این تو نہیں نا نہ جمعے پڑھاؤ مسلمانوں دے حکمران تو جمعے پڑھا دے سو خطبے دیں دے سو اگلیاں صفاں جا کے کھڑے ہو کے حضور دی امت دی رہنمائی کر دے سو جی این جا کے جناب اپنی جانا کر دے سن تسی ہن جدوں کام چھڑ دیتے صرف کرکٹ کھیلنے والا تے اسلام وچ امام نہیں نہ ہوندا امام وہ ہوندا اسلام وچ جنے قرآن و حدیث پڑھے ہو ہاں جی کوئی ساڑیاں گلاں پریشان نہ ہوو اسی تواڈے سجن دیاں گلاں تواڈے نال بھلائی دیاں گلاں کرنے اپنے آپ نو بدلو ہاں اے ہن تواڈا یار مریا او دے 2 صفاں جنازے دیاں نہیں سن تے ہووے بندہ کانسٹیبل جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا خالی اسپرو دی گولی دینا بھی بندے دا جنازہ وڈا نہیں ہوندا عبدالستاری دی دینا اتنی کوشش کی تھی پوری حکومت چلی گئی سارے ذمہ دار چلے گئے کتنا ہفتہ رکھی رکھے ہو دا میت ایک ہفتہ رکھی رکھے پورا اوباما سی نا اس ویلے وہ بھی بولیا انسانیت کا مسیحا چلا گیا ایدے مودی بھی بک بک کی تھی ساری دنیا دے حکمرانہ نے کیا او مسیحا چلا گیا تاکہ ممتاز دا جڑا جادو ہے لوگوں دے ذہن چوں کڈیا جائے پھر ایک ہفتہ انہوں رکھی رکھیا سرد خانے بھائی کٹے ہو وہ بھائی 7000 بندے نہیں کٹھے ہو سکے خالی اسپرو دی گولی دین نال بندے جنازے چ نہیں آندے اسپرو دی گولی بھی دے تے نال دل وچ عشق رسول بھی ہو ہاں جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا
توجہ انشاءاللہ آ گیا کہ دیکھو نا نوجوان بچے غازی صاحب دا خون دیاں برکتاں نے ساری اے گل جڑی ساری حقیقت ہے جی ہے کوئی معمولی بات تے نہیں بندہ پھندے ہوتے کھڑ کے لبیک دا بندہ نعرہ لا دے وے امام احمد بن حنبل جیل جاندے ملاقات ہو گئی اس زمانے دے بڑے ڈاکو نال وہ کہنے لگا حضور تہاڈا کی کام ہے جیل